الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله صلوات محمد اپنے اپنے عزیزوں کو یاد رکھتے ہوئے اور تمام کل مومنین و مومنات جو اس دنیا سے گزر چکے ان کو، اور اگر دل و دماغ میں گنجائش ہو تو ایک مرتبہ سورہ رحمت کے ساتھ ساتھ ہیں اصغر علی ابن محمد ابراہیم ابن رحمت اللہ اور محمد اسماعیل ابن رحمت اللہ حشمت بنت علی الدین کو بھی ساتھ جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی سعادت حاصل کی، یہ سورہ بقرہ کی 165ویں آیت ہے۔ اس آیت کا ترجمہ آپ کے ذریعے سماعت کرتا ہوں کہ اسی کے ذیل میں مجھے کچھ گفتگو آپ کے ذریعے سماعت کرنی ہے، کچھ گزارشات ہیں، کچھ نوازش ہیں۔ آپ حضرات توجہ فرمائیے گا، اور توجہ یہاں سے میں چاہتا ہوں آپ کے کہ میں زبانوں سے آپ کے داد و تحسین کے خواہش نہیں رکھتا، دل سے نکلنے والی آواز سے میں آپ سے ضرور حوصلہ افزائی چاہوں گا، کیونکہ زبانوں پر رہ کر گزر جانا چند لمحوں کے لیے ہوتا ہے، اگر دلوں سے نکلتی ہوئی آواز ہوتی ہے تو دنیا میں بھی اجر ملتا ہے، آخرت میں۔ تو میں آپ کی خدمت میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس آیت کے ذیل میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپناتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، اور جن کو اپناتے ہیں ان سے اسی طریقے سے محبت کرتے ہیں کہ جس طریقے سے وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے اس آیت کے ذیل میں دونوں تفسیریں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، تفسیر اہل بیت بھی اور تفسیر اہل اسلام بھی، تاکہ بات واضح ہو کہ مقصد کیا ہے۔ یہاں پہ لفظ انداز کا آیا ہے کہ کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو انداز کو اپناتے ہیں اور انداز کو اپنانے کے بعد ان سے اسی طریقے سے محبت کرتے ہیں کہ جیسے وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اللہ کو چھوڑ کر نہیں، بلکہ لفظوں کو بدل کے یہ کہا جائے کہ وہ اللہ والوں کو چھوڑ کر اپنی طرف سے جس کو اپناتے ہیں وہ ان سے اسی طریقے سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ والوں سے محبت کرنی چاہیے۔ ایسی
محبت کرتے ہیں تو پھر پروردگار عالم کہتا ہے کہ اگر تم ایسی ہی محبت کرتے ہو، اب توجہ چاہوں گا میں آپ سے پوری توجہ، کہ اللہ نے کہا کہ ایسی ہی محبت کرتے ہیں جیسے وہ اللہ والوں سے توجہ کرتے چاہتا ہوں کہ اللہ سے ایسی جیسے اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، ایسی ان کو چھوڑ کر بھی محبت کرتے ہیں۔ تو پروردگار عالم یہاں پر ان لوگوں کے لیے کہتا ہے کہ جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے، جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے اور عذاب دیکھنے کے بعد یہ ایک دوسرے سے کترائیں گے، تب یہ کترائیں گے، جب کترائیں گے تو ایک دوسرے سے تبرہ کریں گے۔ پتہ انسان محترم، ہم یہاں پہ لفظ انداز جو ہے اس کے لیے دو تفسیریں ہیں، ایک تفسیر اہل اسلام کی ہے، ایک تفسیر اہل بیت کی ہے۔ تفسیر اہل بیت اسلام کی یہ ہے کہ انداز الرجال یطیعونہم کما یطیعون اللہ، کہ جب وہ حکم دیتے ہیں جن مردوں کو اپنایا ہے، کہ جن انسانوں کو اپنایا ہے، وہ افراد جب حکم دیتے ہیں تو یطیعون اللہ کما یطیعون اللہ، تو وہ اسی طریقے سے اطاعت کرتے ہیں جیسے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ نہیں وَإِذَا أَمَرُوهُمْ أَطَاعُوهُمْ، کہ جب وہ امر کرتے ہیں تو اطاعت کرتے ہیں، لیکن یہ پرواہ نہیں کرتے کہ اللہ کی اطاعت ہو رہی ہے یا اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، یہ نہیں پرواہ کرتے۔ یعنی اس کا مطلب جو ہوا کہ اللہ نے کہ جن افراد کو بنا کر بھیجا ہے ان کو نہیں اپناتے بلکہ دوسروں کو اپناتے ہیں۔ جب دوسروں کو اپناتے ہیں تو اطاعت کرتے ہیں، جب اطاعت کا حکم کرتے ہیں تو اطاعت کرتے ہیں، لیکن اطاعت کرتے وقت یہ نہیں خیال رکھتے کہ ہم کس کی اطاعت کر رہے ہیں اور کس کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں۔ ایک تفسیر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کری، اب تفسیر اہل بیت سنیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اولیاء ہے فلاں کے فلاں کے فلاں کے، کون ہے کہ اولیاء ہم فلاں فلاں کے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ الذین یتخذون من دون الامام الذین جعلہ اللہ اماما مسلما اماما ناسا، کہ وہ لوگ جو ہے ایسوں کو امام بناتے ہیں کہ جن کو اللہ نے امام نہیں بنایا بلکہ ان کو اپنی طرف سے امام بناتے ہیں اور ان کی ہی اطاعت کرتے ہیں۔ بتائیے محترم، اب معلوم یہ ہوا کہ یہ جو آیت کریمہ ہے وہ من الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن کو اللہ نے بنا کر بھیجا ہے ان کو تو اپناتے نہیں اور اپنی طرف سے کسی اور کو اپنانے کے بعد ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا انسان محترم، موت کا ذائقہ چکھ لینے کے بعد انسان کی موت واقع نہیں ہوتی بلکہ اصل موت یہ ہے کہ جس کو اللہ نے بنا کر بھیجا ان کو اپنائے نہیں۔ اگر کسی دوسروں کو اپناتے ہیں تو یہ حقیقی موت بھی ہے، یہ بنا بھی ہے، اس لیے کہ اللہ کا موت جو بنائی ہے اس کا ذائقہ چکھنے کے بعد انسان کو موت نہیں آتی بلکہ موت یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کا نام موت ہوا کرتا ہے۔ صلوات پر محمد پارے حقیقی موت یہ ہے کہ انسان ذائقہ موت چکھتا ہے، اس سے موت واقع نہیں ہوتی بلکہ اس سے تو انسان کو حیات ملتی ہے، انسان کو زندگی ملتی ہے۔ چونکہ موت، ذائقہ موت ایک ایسے پل کا نام ہے، ایک ایسے دریا کا نام ہے، ایسی جگہ کا نام ہے کہ جس پل سے گزرتا ہے جب انسان تو ہے اس طرف اگر دیکھو گے تو اس طرف فنا ہے، دوسری طرف جو ہے وہ بقا ہے، لیکن اس بقا کی منزل کی طرف جانے کے لیے انسان کو موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد ہی گزرنا پڑتا ہے۔ اس سے پہلے انسان جو ہے اس بقا کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ بقا کی منزل تک پہنچنے کے لیے موت کا ذائقہ چکھنا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خالق کائنات نے کہا کہ دیکھو جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر میدان جہاد میں اترنے کے بعد زخموں کو کھانے کے بعد اگر موت کا ذائقہ چکھتا ہے تو اس کو آپ مردہ نہ سمجھنا کہ زندہ ہوتا ہے، لیکن اگر جس زندگی کو اپنانے کے لیے آپ نے جو ہے میدان جہاد کو چھوڑ کر بھاگے ہیں تو اس بھاگنے کا فائدہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا، بس اتنا فائدہ
آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسان خیرات کرتا ہے، صدقہ نکالتا ہے، پہلے تو سب سے پہلی منزل تو یہ ہے کہ انسان کو اپنی دولت میں سے، اپنے خزانوں میں سے، اپنے ثروت میں سے زکوٰۃ کا نکالنا، خیرات کا نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اسے احساس یہ ہوتا ہے کہ جیسے مجھے نقصان ہو رہا ہے، لیکن وہ اگر باطنی معنوں میں دیکھے گا تو اسے فائدہ ہوتا ہے۔ یہ جو بچ جاتا ہے اس کا تو حساب دینا پڑے گا، لیکن جو نکالا ہے خیرات کے طور پر اس سے کا اجر ملتا ہے، اس کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن نکالنے کے بعد خیرات تو نکال دی، صدقہ نکال دیا، دوسروں کو خیرات کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کا اجر اور ثواب جو ملتا ہے کب ملتا ہے؟ جب مستحق تک پہنچ جائے۔ اگر مستحق تک پہنچے گا تو اس کا اجر ملے گا، اگر غیر مستحق تک پہنچ گیا تو اس کے لیے کوئی ثواب نہیں ہونے کا، چونکہ یہ غیر مستحق تک پہنچا ہے۔ اب عزیزان محترم، نکالنے کے بعد جو خیرات کیا ہے اس کے 5 قسم کے اجر ہیں، جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جو افراد ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتے وہ بھی سنیں، اور جو افراد جو ہے ماں باپ کے لیے سوچتے ہیں ہمارے ساتھ یہ تو ہے ہی نہیں، ہمارے تو چونکہ ہمارے یہاں معاشرے میں یہ چل رہا ہے، میں نے متعدد جگہ پر دیکھا ہے، اگر باپ اور ماں بوڑھے ہو جاتے ہیں، وہ چند بیٹے ہوتے ہیں ان کے، تو ایک کو جو ہے بوڑھے باپ کو ایک بیٹا لے لیتا ہے، دوسری ماں کو بوڑھی کو جو ہے دوسرا لے لیتا ہے، اور کہتا ہے اگر جو خدمت کرنے کا وقت آتا ہے کہ ہمارے تو ساتھ میں ہے ہی نہیں تو ہم کیوں کریں۔ لیکن عزیزان محترم، انہیں افراد کے لیے میں بیان کر رہا ہوں، یعنی 5 قسم کی خیرات ہے۔ ایک خیرات وہ ہے کہ جو انسان نکالتا ہے تو اس کا اجر ایک کے برابر 10 ملا کرتا ہے، توجہ چاہوں گا میں، ایک کے برابر 10 ملا کرتا ہے۔ پھر دوسرا وہ ہے اگر نکالتا ہے اور نکالنے کے بعد مستحق تک پہنچتا ہے تو اس کا ثواب چاہے ایک کے برابر 70 ہوا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب انسان نکالتا ہے، پھر نکالنے کے بعد اگر مستحق تک پہنچتا ہے تو اس کا ایک کے بدلے میں جو ہے 700 ملتا ہے، پر ایک اس کے بعد جو ہے نکالتا ہے تو ایک کے بدلے میں جو ہے وہ 70 نہیں 70,000 کے برابر ملتا ہے۔ پھر ایک مرتبہ پھر جو نکالتا ہے اور اگر مستحق تک پہنچاتا ہے تو اس کا اجر جو ہے اس انسان کو جو ہے 1 لاکھ کے برابر ملتا ہے۔ یہ 5 قسمیں ہیں، لیکن ہر ایک کی تفسیر اب سنیے گا کہ جب ایک کے برابر جب انسان کو 10 نکل ملتا ہے تو یہ وہ صدقہ ہوتا ہے، یہ وہ خیرات ہوتی ہے کہ جب مومن متقی کو، پرہیزگار کو تک پہنچا دیتا ہے، لیکن اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا یہ قریب کا ہے یا دور کا ہے، کتنا دور کا ہے، ہمارے ملک کا ہے یا ہمارے ملک سے باہر کا ہے، اپنے وطن کا ہے یا اپنے وطن سے دور کا ہے، بس مستحق ہو، فقیر ہو، غریب ہو، اس کا جسم و جسمانیت سے میں کوئی کمی نہ ہو، تندرست بھی ہو، طاقتور بھی ہو، اگر ایسے فقیر کو دو گے تو ایک کے برابر 10 ملتا ہے۔ اگر فقیر ہے، محتاج ہے، یعنی جسم کے اعتبار سے توانا ہے تو طاقت رکھتا ہے، اپنے اہل و عیال کے لیے کمانے کے بعد، محنت مشقت کرنے کے بعد اپنے اہل و عیال کا خرچہ برداشت کر سکتا ہے، اگر لیکن کماتا نہیں ہے، اگر ایسوں کو دو گے تو ایک کے برابر 10 ملتا ہے۔ یہ امام مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام روایت میں آپ کے حدیث جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اگر مستحق کو پہنچاؤ گے، ایسے مستحق کو کہ جو جسمانی اعتبار سے توانا ہو، طاقتور ہو، لیکن کماتا نہیں، پھر اس کو دو گے تو ایک کے برابر 10 ملے گا۔ پھر اس کے بعد آگے فرمایا، مولا نے فرمایا ایک کے برابر جب 70 ملتے ہیں تو یہ اس فقیر کو دینا ہے کہ جو انسان جو ہے فقیر تو ہے، محتاج تو ہے، لیکن مومن ہونا شرط ہے ہر ایک کے لیے، مومن ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، لیکن اپنے سال بھر کا خرچ کرنے میں، اپنے اور اپنے عیال کا خرچ کرنے، برداشت کرنے کی اس کے اندر قوت نہیں ہے، معذور ہے، جسمانی اعتبار سے معذور ہو، ہاتھ پیر کٹا ہوا ہو، لیکن اگر ایسا انسان کو، ایسے متقی انسان کو دو گے تو ایک کے برابر نہیں، ایک کی جو جگہ پر 70 گنا ملے گا۔
گا، لیکن متقی تھا نا، معذور تھا لیکن یہ نہیں شرط ہے کہ ہے کون، کہاں کا ہے، قبیلہ کیا ہے، کچھ نہیں ہے، بس مومن ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، ایسے کو دو گے تو ایک کے برابر 70 ملے گا۔ اب عزیزان محترم درجات اور پڑھے اور اس کے بعد کہا اگر ایک مومن ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے اور پرہیزگار کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کا ہم قبیلہ بھی ہے، آپ کا ہم خاندان بھی ہے، آپ کا عشیرے کا بھی ہے، آپ کا رشتہ دار بھی ہے، اگر اس رشتہ دار کو آپ جو دو گے جو ہے ایک کے بدلے میں 10 نہیں، ایک کے بدلے میں 70 نہیں، بلکہ ایک کے بدلے میں 700 گنا ملے گا۔ کیوں ملے گا؟ اس لیے عزیز بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، مومن بھی ہے، متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے۔ کیوں؟ اپنے عزیز و رشتہ دار کو دو گے تو فائدے ہوں گے، ایک خیرات نکال کر اس کی ضرورت کو پورا کر رہے، دوسرے جو صلہ رحمی کر رہے ہو۔ صلوات پر محمد ایک صلہ رحمی کر رہے ہو، اور صلہ رحمی دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے اور آخرت میں بھی فائدہ پہنچاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو امام نے فرمایا کہ جب انسان خیرات نکالتا ہے، صدقہ دیتا ہے، اگر صدقہ مومن متقی پرہیزگار تک پہنچتا ہے تو اس کا اجر و ثواب ہوتا ہے۔ لیکن عزیزان محترم چونکہ میرا ماحول جو ہے، میرا معاشرہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ساجے ہماری شرکت میں ہمارا ماں یعنی ہمارا باپ نہیں ہے، لہذا ہمارے پر ذمہ داری نہیں ہے۔ بس عزیزان محترم 1 کے 70، 1 کے 10، 1 کے 70، 1 کے 700۔ اب عزیزان محترم فرماتے ہیں اگر ماں باپ ہیں، ضعیف ہوں، کسی بھی طرح سے ہوں، اب ان کے اخراجات کی ذمہ داری پوری کرنا جو ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنا والدین پر فرض ہے۔ اب اگر اس کو نکالتا ہے، یہ جو نکال رہا ہے اپنے ماں باپ پر خرچ کر رہا ہے، اب ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ محتاج ہوں، ضرورت مند ہو، بلکہ اولاد کے اوپر فرض یہ ہے کہ اپنے والدین کی ضروریات کو پورا کرے۔ اب اس کی جگہ پر جو ہے کتنا ملتا ہے؟ امام فرماتے ہیں اس کی جگہ پر 70,000 کے برابر گنا ملتا ہے، اگر ہم نے آپ نے یا ہم نے اپنے والدین کی ضروریات کو پورا کیا۔ بس عزیزان محترم پھر اس کے بعد امام نے فرمایا 1,00,000 گنا بھی ملتا ہے۔ 1,00,000 گنا کون حصہ ملتا ہے کہ جب ایک طالب علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنی منزل طے کرتا ہوا علم دین حاصل کرتا ہے، اور علم دین حاصل کرنے کے بعد اپنی محنت و مشقت کرتا ہے۔ لیکن عزیزان محترم آج کا ماحول کچھ ایسا ہے کہ جو اپنے ہدف کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے، اپنی زندگی کو عیش و آرام کے لیے گزارنے کے لیے علم حاصل کرتا ہے۔ ایک عالم دین وہ ہوتا ہے جس کا مقصد صرف دین کی خدمت کرنا ہوتا ہے، مذہب اسلام کی خدمت کرنا ہوتا ہے، اپنے قوم کی خدمت کرنا ہوتا ہے۔ اگر اس مستحق انسان کو، اس مستحق عالم دین کو، اس مستحق طالب علم کو دیتے ہیں تو امام فرماتے ہیں اس کی جگہ پر 1,00,000 گنا ثواب ملے گا، 1,00,000 گنا ثواب ملے گا۔ اب عزیزان محترم یہ 5 قسمیں تھی جس میں ایک کے بدلے میں 10 ملتا ہے، ایک کے بدلے میں 70 ملتا ہے، ایک کے بدلے میں 700 ملتا ہے، ایک کے بدلے میں 70,000 ملتا ہے، ایک کے بدلے میں 1,00,000 برابر ملتا ہے۔ اب عزیزان محترم میں آپ کے مزاج کے مطابق بیان کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ہمارے ماحول میں جب ہمارا شیعہ کسی بھی فرقے سے ہو، کسی بھی مذہب قوم سے ہو، ہمارا شیعہ اثنا عشری ہو، تو اگر ان میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، انتقال ہونے کے بعد تو ہم سب سے پہلے جو ہے مجلس عزا قائم کرتے ہیں، مجلس عزا قائم کرتے ہیں، مجلس کرتے ہیں، مجلس میں خرچ کرتے ہیں، مومنین کو کھانا بھی کھلاتے ہیں۔ کیوں کھلاتے ہیں؟ کیا مقصد ہوتا ہے؟ مرا تو ہمارا ہے، مرا تو ہماری ماں ہے، مرا تو ہمارا باپ ہے، مرا تو ہمارا باپ بھائی ہے، کیا عزیز ہے، رشتہ دار ہے، لیکن مجلس کر رہے ہیں امام حسین کی، کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے لیے امام موسی کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی ہمارے جد اعلیٰ محمد مصطفیٰ کے نواسے ہمارے جد امام حسین کی محبت میں کسی کو کوئی کھانا اگر کھلاتا ہے، شرط ہے محبت امام حسین،
میں اگر کوئی کھانا کھلاتا ہے تو اس کا اجر، اس کھلانے کا اجر یہ ملتا ہے کہ ایک تو اس کو 70 گنا دنیا میں ملتا ہے اور پھر اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کو جنت میں جب مقام مل جاتا ہے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کی محبت میں کھلانے کا اجر یہ ہے کہ اس کو جو ہے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جنت میں مقام مل جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا امام موسیٰ کاظم نے، اگر کوئی میرے جد کی محبت میں ایک آنسو بہاتا ہے، چاہے وہ روز عاشورہ ہو یا اس کے علاوہ ہو، تو پروردگار عالم اس انسان کو ایک آنسو کے عوض میں 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرتا ہے، 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرتا ہے، جو امام حسین کی محبت ہے۔ بس عزیزان محترم، ہم جو مجلس اعزا قائم کر کے مجلس حسین میں تبرک تقسیم کرتے ہیں، اس کا مقصد ہمارا صرف یہی ہوتا ہے، اس مجلس حسین کے ذریعے سے ہمارے گزرنے والا جو مرحوم ہو گیا اس کے گناہ بھی معاف ہو جائے، ان کے درجات میں بلندی بھی ہو جائے۔ صلوات پر محمد دونوں کا مقصد اپنے اولاد کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ماں چاہتی ہے میری اولاد جب پھولے پھلے، باپ بھی چاہتا ہے میری اولاد زندگی میں ترقی کرے، دنیا میں ترقی کرے۔ لیکن انسان محترم میں بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ سے سننا، کیونکہ میرا مقصد آپ تک پیغام پہنچانا ہے۔ اگر اس پر عمل کر لیا گیا تو یہی راہ ہمارے لیے نجات کی کشتی بھی بنے گا، یہی ہمارے لیے آگے بڑھنے کا ایک مشعل راہ بھی بنے گا۔ چونکہ ہم جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں تاکہ دل کے اندر میری باتیں اتریں اور اس پر ہم عمل کر سکیں۔ یعنی اگر ہم صدقہ دیں تو صدقہ دینے سے پہلے سوچیں ہم کس کو دے رہے ہیں، تاکہ اس کا اجر و ثواب ہماری نگاہوں میں رہے۔ بس عزیزان محترم، ایک باپ نے دیکھا کہ میرے 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹے آپس میں بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے، اور جب گفتگو کر رہے تھے ایک بھائی نے کہا کہ مجھے اپنا ایک گناہ یاد آ رہا ہے۔ اپنے بھائی، دونوں بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں، ایک ماں کے ہیں ایک باپ کے ہیں، ایک شیر کیا ہے، دونوں سب ایک سگے بھائی ہیں، لیکن دونوں بھائی بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں۔ کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ مجھے اپنا، ایک بھائی نے بولا مجھے ایک گناہ اپنا یاد آ رہا ہے۔ کہا کہ دوسرے بھائی نے کہا کون سا گناہ یاد آ رہا ہے آپ کو، بتائیے تو صحیح۔ اس نے کہا مجھے گناہ یہ یاد آ رہا کہ میں اپنے کھیت پر جا رہا تھا، اور کھیت پر جاتے ہوئے راستے میں مجھے ایک بالی پڑی ہوئی ملی، بال کی، یہ جو پھل کی ہوتی ہے گیہوں گندم وغیرہ کی، وہ بالی پڑی ہوئی ملی، میں نے اٹھا کے اس کو برابر والے کھیت میں پھینک دیا۔ اب مجھے احساس یہ ہو رہا ہے، میں پریشان اس لیے ہوں کہ شاید جس کھیت میں نے وہ بالی پھینکی ہے وہ اس کھیت کی نہیں بلکہ کسی دوسرے کھیت کی ہے، لہذا اب مجھے احساس ہو رہا کہ میں نے مستحق جو مال کا مستحق تھا، مالک تھا، اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ پر میں نے اس کو مال کو پھینک دیا، لہذا اب اگر اللہ نے مجھ سے روز قیامت سوال کر لیا تو میں اس کا جواب کیا دوں گا؟ سن لیا آپ نے، ایک بھائی کہہ رہا کہ ایک گناہ یہ ہے راستے میں پڑی ہوئی ہے، دوسرے کھیت میں پھینک دی۔ اب مجھے احساس یہ ہو رہا ہے کہ قیامت کے دن اگر اللہ نے مجھ سے سوال کر لیا تو میں اس کا کیا جواب دوں گا؟ بس عزیزان محترم، اب میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اگر ایک بالی ایک کھیت سے اٹھا، راستے سے اٹھا کر دوسرے کھیت میں پھینکنے کے بعد گناہ کا احساس ہوتا ہے، اللہ کے سوال کا جواب دینا ممکن نہیں ہے، تو بس عزیزان محترم اب مجھے بتائیے گا، جس علی کو خالق کائنات نے غدیر کے میدان میں مولا بنایا ہے، اگر اس مولا کی جگہ پر کسی دوسرے کو مولا بنا دو گے تو اس کا جواب کیا دو گے؟ صلوات پر محمد۔ ایک بالی کا احساس یہ ہے، لیکن اگر ہم نبی کے جگہ پر، اللہ کے بنائے ہوئے امام کی جگہ پر کسی دوسرے کو بنا لیتے ہیں، اس کو مان لیتے ہیں، تو پھر اس کا بھی ہمیں جواب دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اب دوسرا بھائی کہتا ہے کہ مجھے یہ احساس ہو رہا ہے
مجھے بھی اپنا ایک گناہ یاد آ رہا ہے کہ میں نے بڑی کثرت کے ساتھ نماز نافلہ ادا فرمائی. باپ بات کو سن رہا ہے، بیٹا کہہ رہا کہ میں نے نماز نافلہ، نماز شب، نماز نافلہ میں نے بہت کثرت سے پڑھی ہے، لیکن مجھے یہ احساس نہیں، مجھے یہ یاد نہیں کہ میں نے کون سے پیر پہ زور دے کر کھڑے ہو کر زیادہ نماز ادا فرمائی. اب اگر اللہ نے قیامت کے دن مجھ سے سوال کر لیا کہ تو نے ایک پیر پہ ہی زیادہ زور دے کر کیوں نماز ادا کی ہے، تو اب میں اس کا کیا جواب دوں گا؟ عزیزان محترم، یہ احساس ہوا کہ ایک پیر پر، حالانکہ یہ گناہ نہیں ہے، جو اپنا مرضی ہے، دونوں برابر پہ کھڑے ہو کر نماز ادا کرنی چاہیے، لیکن وہ کہتا ہے مجھے احساس یہ نہیں کہ مجھے پتہ نہیں کہ کون سے پر، لیکن اللہ نے سوال کر لیا تو میں اس کا کیا جواب دوں گا؟ لیکن عزیزان محترم، اگر اس کا احساس جو ہے گناہ ہے تو عزیزان محترم پھر انسان کو اس کا بھی احساس ہونا چاہیے، اس کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ جس دروازے پر رسول نے آ کر 6 مہینے تک اہل بیت کو سلام کیا ہے، اگر اسی دروازے پر آ کر کوئی آگ لکڑی لے کر آ جائے اور اس کی حمایت میں لوگ کھڑے ہو جائیں تو اس کا بھی جواب دینا ہوگا انسان کو. صلوات پر محمد اب آگے باپ نے یہ بات سنی، بات سننے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، میرے معبود اگر یہ میرے دونوں بیٹے اپنے بات میں، اپنے قول میں سچے ہیں، صداقت رکھتے ہیں، تو میرے معبود ان کو فوراً موت دے دے، ان کو فوراً موت دے دے. اگر ایک انسان اس باپ سے پوچھے یا ہم ہی سوال کریں باپ نے اپنے بیٹوں کے لیے کیوں دعا کی مرنے کی، تو ہر ایک جواب یہ دے گا کہ شاید وہ باپ یہ نہیں چاہتا، کیونکہ اب تلک کی گفتگو سے، ان دونوں بیٹوں کی گفتگو سے کوئی گناہ نہیں تھا، ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں تھی، برائی نہیں تھی، کوئی بدی نہیں تھی. لہذا باپ چاہتا ہے کہ جب میرا بیٹا اس دنیا سے جائے تو نیکیاں لے کر جائے، برائیاں نہ لے کر جائے، اس لیے کہ گناہ جو ہے، برائی جو ہے وہ اللہ کے غضب کا ذریعہ ہے، اور نیکیاں جو ہیں وہ اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے. خوشنودی میں انسان کی کامیابی ہے اور گناہوں میں انسان کی ناکامی ہے، ناکامی ہے. پتہ انسان محترم یہی وجہ ہے کہ آج تک کچھ انسانوں کے لیے جن کے بارے میں لوگوں کو خطرہ ہے کہ شاید اللہ ہم سے ناراض ہوگا، شاید اللہ ہم سے ناراض ہوگا، تو ان کے لیے آج تک مسلمان جو ہے ان کے اللہ کو لیے سے دعا کرتے ہیں پروردگار فلاں سے راضی ہو جا، رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ تو ان سے بھی راضی ہو جا، اللہ ان سے بھی راضی ہو جا، اللہ ان سے بھی راضی ہو جا. چونکہ ناراضگی جو ہے وہ انسان کی ناکامی کا ہے، لیکن جو افراد جو ہے جن سے اللہ راضی ہو کے گیا، کہ جن افراد نے جو ہے ایک شب کے بستر پر، شب ہجرت کے بستر پر سو کر اللہ کی رضا خریدی ہے، ان کو رضی اللہ نہیں کہا جاتا، ان کو علیہ السلام کہا جاتا ہے. صلوات پر محمد. اب ایتان محترم باپ نے دعا کی، اے پروردگار اگر یہ میرے دونوں بیٹے سچے اپنی بات میں حق پر ہیں تو ان کو موت دے دے، ان کو موت دے دے. ابھی دعا کی، باپ کی دعا پر دونوں کو موت واقع ہو گئی، دونوں بیٹے مر گئے. کیوں باپ نے دعا کی؟ اس لیے چاہتا ہے، باپ نہیں چاہتا کہ دنیا میں نافرمانی ہو، دنیا میں ماں اللہ کی نافرمانی ہو. کوئی باپ ایسا ہوگا کہ جو یہ چاہتا میرا بیٹا میری نافرمانی کرے؟ نہیں چاہتا. ہر ایک چاہتا میرا بیٹے، میری اولاد جو ہے میری فرما بردار ہو، میرے اطاعت گزار ہو، میرے مطیع ہو، میرے فرما بردار ہو. تو کیا اللہ نہیں چاہتا اس کائنات کو خلق کرنے کے بعد اللہ میرا بندہ جو میری اطاعت پہ میری بندگی کرے؟ تو اللہ بھی چاہتا ہے. لیکن انسان محترم باپ نے دعا کی، دونوں کو موت واقع ہو گئی. اب ماں کی ممتا آگے بڑھی، ماں کی ممتا نے دیکھا دونوں بیٹے میرے سامنے مردہ پڑے ہوئے ہیں. اگر آج کی کوئی ماں ہوتی تو شوہر سے لڑتی، جھگڑا کرتی، فساد کرتی کہ میری محنت کو، میری مشقت کو آپ نے ایک دعا کے ذریعے سے مٹا دیا، ختم کر دیا. میں تو چاہتی تھی میری اولاد دنیا میں رہ کر پھولے پھلے، قیامت تک اس کی نسل چلتی رہے. لیکن آپ نے ایک دعا کے ذریعے سے دونوں
میرے باپ کو ہی اجاڑ دیا، میری تمنا ہی کو ختم کر دیا۔ لیکن ماں شوہر سے نہیں لڑتی، بلکہ شوہر سے کہتی ہے کہ میرے شوہر، میرے والد، میرے وارث، لوگوں کے درمیان میں آپ یہ تذکرہ نہ کیجئے، فخر و مباحت نہ کیجئے کہ اللہ نے میری دعا پر میرے دونوں بیٹوں کو مار دیا۔ پھر اس کے بعد وہ ماں جو جس کی ممتا، جس کے بیٹے، دو بیٹے اس کی نظروں کے سامنے مرے ہوئے پڑے تھے، اس نے ایک مرتبہ معبود کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا اور ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد کہا، میرے مالک، میرے معبود، تو میرے رازوں سے واقف ہے، جو تیرے اور میرے درمیان میں بھید ہے، راز ہے، ان رازوں سے واقف ہے۔ تو جانتا ہے کہ میں نے ان دونوں بیٹوں کو کتنی امانت داری کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، طہارت کے ساتھ، عفت کے ساتھ میں نے ان دونوں کو بیٹوں کو پیدا کیا ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد۔ اچھا ماں لڑی کیوں نہیں؟ ماں جانتی ہے، دعا کر رہی ہے، پروردگار جو میرے درمیان میں اور تیرے درمیان میں راز ہیں، بھید ہیں، اس راز سے تو واقف ہے۔ میں نے اپنے اولاد کو جو ہے طہارت کے ساتھ پیدا کیا ہے، زیادہ طہارت سے پیدا کرنے کے بعد ماں جانتی ہے جس دل میں جو ہے پاکیزگی ہوتی ہے، جس نسل میں، جس حسب و نسب میں طہارت ہوتی ہے، اس دل میں جو ہے محبت اہل بیت ہوتی ہے، محبت علی ہوتی ہے، محبت ولایت اہل بیت ہوتی ہے۔ اور ولایت اہل بیت کے لیے کہا کہ جس دل میں محبت ہوتی ہے وہ دل مومن کا دل ہوتا ہے، وہ دل قلب مومن ہوتا ہے، مومن کا دل ہوتا ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے مومن بندے کے جسم پر تو مسلط ہو سکتا ہے، لیکن مومن بندے کے ایمان پر مسلط نہیں ہو سکتا۔ زبان پر مسلط ہو سکتا ہے، دل کے اندر مسلط نہیں ہوتا، چونکہ زبان پر نفاق آ جاتا ہے، دل کے اندر ایمان ہوتا ہے۔ جب تک محبت ہوتی ہے دل کے اندر تو انسان مومن رہتا ہے، متقی رہتا ہے، پرہیزگار رہتا ہے، مومن رہتا ہے، ایمان کے دائرے سے خارج نہیں ہوتا۔ اب ایزان محترم وہ خاتون کہتی ہے، پروردگار تو جانتا ہے تیرے درمیان میں اور میرے درمیان میں جو راز ہے، جو بھید ہیں، اس کو جانتا ہے۔ جتنی طہارت کے ساتھ، میری پاکیزگی کے ساتھ میں نے اپنی اولاد کو پیدا کیا ہے، تو جانتا ہے۔ اب اس کا ایزان محترم، اب وہ ماں کو جو جانتی ہے کہ میرے بیٹوں کو میرے شوہر کی دعا سے مر گئے ہیں، اگر وہ چاہتی تو لڑ سکتی تھی، لیکن وہ بھی صاحب عرفات رکھتی تھی، معرفت رکھتی تھی کہ جو معبود میرے شوہر کی دعا سے اپنے میرے بیٹوں کو مار سکتا ہے تو وہ معبود اس پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ اگر ایک ماں دعا کرے گی تو بیٹوں کو زندہ بھی کر دے گا۔ ایزان محترم کے کہنے کے بعد عثمان نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد کہا، پروردگار جس عفت و طہارت کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ تو میں نے تیرے بھائی اولاد کو، میں نے اپنے اولاد کو پیدا کیا، تیری مخلوق کو دنیا میں لانے کا ذریعہ بنا، انہی بھیدوں کا واسطہ، تیرے خالق ہونے کا واسطہ، جس طریقے سے تو نے مجھ پر پہلے کرم کیا ہے، اسی طریقے سے اب بھی تو مجھ پر کرم فرما دے، کرم فرما دے، بتا ایزان محترم کرم فرما دے۔ اور کہا میرے بیٹوں کو جس طریقے سے تو نے میرے شوہر کی دعا پر ان کو مارا ہے، اسی طریقے سے ماں کی دعا پر میرے بیٹوں کو زندہ کر دے۔ ابھی ماں کی دعا پوری بھی نہ ہوتی کہ دونوں بیٹے زندہ ہو گئے، دونوں بیٹے زندہ ہو گئے، دونوں بیٹے زندہ ہو گئے۔ بتا ایزان محترم اب سمجھ میں آیا کہ باپ میں اور ماں میں فرق کیا ہے۔ باپ چاہتا ہے کہ بیٹا دنیا سے جائے تو گناہ کے ساتھ نہ جائے، ماں جانتی ہے جب عفت کے ساتھ پیدا کیا تو دنیا سے جائے گا تو مومن جائے گا، کافر نہیں جائے گا۔ صلوات محمد والا دنیا سے جائے گا تو مومن ہی جائے گا، کافر نہیں جائے گا۔ یہ ماں کی دعا تھی۔ اب ایزان محترم آخری منزل جو پروردگار عالم نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ جو فرمایا اندادا کہ جو لوگ جو ہے
कुछ लोगों को छोड़कर, अल्लाह वालों को छोड़कर अपनी तरफ से किसी को बना लेते हैं। अब अल्लाह इनके बारे में इरशाद फरमाता है, इन्नमा यामुरुकुम, अल्लाह ये लोग जो हैं इनको हुक्म करते हैं, वह अमर करते हैं बिस्सूए वल मुनकर, बुराई का और फहशित बातों का हुक्म करते हैं। यानी जो अल्लाह के ने जिनको बनाया उनकी जगह पर जब दूसरे आते हैं तो ये बुराई का हुक्म करते हैं और बुराइयों का हुक्म करते हैं। अन तक़ूलू अलल्लाह मा ला तालमून, वो बात कहें जिसको ये नहीं जानते हैं। वैसे जाने मोहतरम फिर सूरह तौबा में दूसरे मकाम पर इरशाद होता है, मुनाफिक की और मोमिन की पहचान बताते हुए खालिक कायनात कहता है, अल मुनाफिकून वल मुनाफिकातु बाज़ुहुम मिन बाज़, कि मुनाफिक बात एक दूसरे, मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें जो हैं वे एक दूसरे के हम पर जो है हम जो है मुसाफिर होती हैं, हम जो है एक दूसरे के मददगार होते हैं। फिर क्या कहते हैं, यामुरूना बिल मुनकरे व यनहाना अनिल मारूफ, कि मुनाफिक वो होता है कि जो अच्छाइयों से रोकता है और बुराई का हुक्म करता है। क्या कह रहा है, कुरान कहता है कि मोमिन की फिर तारीफ करते हुए क्या, अल मोमिनून वल मोमिनातु बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, मोमिन वह है कि जो मोमिन औरत और मोमिन मर्द एक दूसरे के मुआविन होते हैं, एक दूसरे के मददगार होते हैं। लेकिन इनकी सिफत बताते हुए परवरदिगार आलम फरमाता है, यामुरूना बिल मारूफ व यनहाउना अनिल मुनकर, मोमिन वह है कि जो नेकी का हुक्म करते हैं और बुराई से रोकते हैं। मुनाफिक वो है कि जो बुराई का हुक्म करते हैं, नेकी से रोकते हैं। मोमिन वो है कि जो बुराई से रोकते हैं, नेकी का हुक्म करते हैं। पता ही सारे मोहतरम, अब तो कोई नेकी ऐसी होनी चाहिए कि जिस नेकी का मोमिन हुक्म करता हो, कोई बुराई ऐसी होनी चाहिए जिस बुराई का जो है मुनाफिक जो है हुक्म करता हो और नेकी से रोकता हो। लेकिन सारे मोहतरम, दुनिया में जितनी नेकियां हैं आप देखते जाइएगा, सारी नेकियों का सारा मुसलमान हुक्म करता है। जहां तक के नमाज नेकी है, नमाज का हुक्म करता है। रोजा नेकी है, हर मुसलमान नमाज का रोजे का हुक्म करता है। ज़कात देता है, ज़कात की नेकी है तो ज़कात का हर एक इंसान नेक हुक्म करता है। कोई नहीं कहता ज़कात न दो, पर कैसे पता चले मोमिन कौन है, मुत्तकी कौन है, मुनाफिक कौन है? बताइए सारे मोहतरम, दुनिया में सबसे बड़ी नेकी ये है कि रसूल की जात है, रसूल दुनिया से गए। बताइए सारे मोहतरम, कुछ अफराद थे कि जो रोक रहे थे कि रसूल के जनाजे में शिरकत न करना, रसूल के जनाजे में शिरकत न करना। अब मुझे बताइएगा कि अगर दुनिया में कोई इंसान मर जाता है और मरने के बाद ऐलान किया जाता है कि फला मोमिन का इंतकाल हो गया, फला वक्त जो है नमाज़े जनाजा होगी, जनाजे में शिरकत कर का सवाबे दरान हासिल फरमाना। अरे एक मोमिन, अगर एक मुसलमान इंतकाल कर जाए, उसके जनाजे में शिरकत करना तो सवाब बन जाए, नेकी बन जाए। लेकिन अगर रसूल इस दुनिया से जाए तो उसके जनाजे में शिरकत करना, बताइए नेकी है या नहीं नेकी? अगर शिरकत करना नेकी है तो रोकना बुराई भी है। अब ये अल्लाह ने एक बात पहुंचाई, बताया कि मोमिन वो है कि जो नेकी का हुक्म करता है और बुराई से रोकता है, और मुनाफिक वो है कि जो बुराई का हुक्म करता है और नेकी से रोकता है। ये एक नेकी है। अब दूसरी मंजिल जो है वो यह है कि अल्लाह ने कहा कि जिसको हम बनाएं उनकी इताअत करना, उनकी फरमा बरदारी करना नेकी है, अमल सालेह है, ईमान है। लेकिन जिनको हमने नहीं बनाया, अगर उनको अपनाते हो, उनकी इताअत और फरमा बरदारी का हुक्म करते हो, तो इंसानी मुहतरम ये बुराई की दावत देना है। बस मैं चूंकि यहाँ के माहौल के एतबार से मैं आपकी खिदमत गुजारिश करना चाहता हूँ, यह है कि इंसान को चाहिए इस वक्त अपने वालिदैन की खिदमत करे। एक शख्स आता है, अब आखिरी बात है,
امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جابر ابن عبداللہ الانصاری، جابر ابن عبداللہ الانصاری جن سے حدیث قصہ روایت ہے، وہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی دعا ہندوستان میں ہے جو حدیث قصہ کے نام سے ہے۔ شادی ہوتی ہے تب حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے، کوئی رشتہ رکھا جاتا ہے معین ہوتا ہے تب حدیث قصہ، امام ضامن بنتا ہے تب حدیث قصہ، شب جمعہ آتی ہے تو حدیث قصہ، کوئی پریشانی آتی ہے تو حدیث قصہ، کوئی خوشی ہوتی ہے تو حدیث قصہ، لیکن روایت کس سے ہوتی ہے؟ جابر ابن عبداللہ الانصاری سے۔ اب جابر ابن عبداللہ الانصاری کہتے ہیں کہ میں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ کی خدمت میں موجود تھا، کچھ صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور گفتگو ہو رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد مولائے کائنات علی بن ابی طالب کو جب علی آئے تو نبی کریم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ۔ اس کو دیکھ کر کہا مولائے کائنات، آتے ہوئے دیکھا جابر کہتے ہیں میں نے نبی کریم سے فرمایا یا رسول اللہ کیا اللہ نے اس وقت آپ کو کوئی بہت بڑی نعمت سے نواز دیا جس کا ہمیں احساس بھی نہ ہوا، اور آپ جو ہے اللہ کی حمد کر رہے ہیں اور وحدہ لا شریک ہونے کا اس کا اعتراض کر رہے ہیں؟ نبی کریم نے فرمایا کہ ہاں جابر، اللہ نے مجھے ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت آپ حضرات کے پاس بھی ہے، لیکن توجہ رکھنا میں کیوں کہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جابر کہتے ہیں مولا یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو کیا بہت بڑی نعمت سے نوازا؟ رسول کہتے ہیں ہاں، یہ جبرائیل میرے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے آ کر مجھے اب یہ خبر یہ دی ہے کہ اللہ نے ایک حدیث، ایک فضیلت مولائے کائنات علی بن ابی طالب کی بیان کی ہے، اور فضیلت کو سننے کے بعد میں نے اللہ کی حمد کی ہے، الحمدللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ۔ اب اعزائے محترم، علی کے بارے میں فضیلت سنی کس نے؟ رسول نے۔ حمد کس کی؟ اللہ کی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب علی کی فضیلت سنتا ہے نبی ہے تو اللہ کی حمد کرتا ہے، اور اس کے بعد جبرائیل وہ کہتے ہیں، جابر کہتے ہیں کہ جب رسول نے حمد کی الحمدللہ رب العالمین کہا تو ہم نے بھی رسول کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، اطاعت کرتے ہوئے، فرما برداری کرتے ہوئے ہم نے بھی کہا الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین وحدہ لا شریک لہ۔ اب سب بات سمجھ میں آئی؟ بس اعزائے محترم، علی اس ذات کا نام ہے کہ جس ذات کی جب اللہ جبرائیل کے ذریعے سے فضیلت بیان کرتا ہے تو رسول بھی اللہ کی حمد کرتا ہے، حمد کرتا ہے، رسول کا صحابی بھی اللہ کی حمد کرتا ہے۔ بس اعزائے محترم، اب علی کی فضیلت سننے کے بعد، علی کی فضیلت سننے کے بعد اللہ کی حمد کرنا ایک سنت رسول بھی ہے، ایک سنت صحابہ بھی ہے، سنت رسول بھی ہے، سنت صحابہ بھی ہے۔ بس اعزائے محترم، جب کوئی مولائی علی کی فضیلت سنتا ہے جو سبحان اللہ کہتا ہے یا الحمدللہ کہتا ہے، یہ سنت رسول بھی ہے، سنت صحابہ بھی ہے۔ اب اعزائے محترم، امام جعفر صادق علیہ السلام کی فرماتے ہیں کہ رسول کے پاس آتا ہے اور رسول کے پاس آنے کے بعد کہتا ہے کیونکہ ماں کی متعلق بیٹوں نے یہ ایصال ثواب کی مجلس منعقد کی ہے، لہذا ایک بات جو ہے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ پوری زندگی جو ہماری گزرے، آئندہ والی زندگی، یا تو ہمارے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں یا ہمارے ماں باپ اس دنیا میں باقی ہیں،
अगर जा चुके हैं तब भी हम उन्हें फरामोश न करें, अगर बाकी हैं तो भी हम उनकी इताअत और फरमा बरदारी करें। क्यों? नबी करीम ने फरमाया हर नेकी से बढ़कर एक नेकी है, तवज्जो रखना, हर नेकी से बढ़कर एक नेकी है। एक नेकी करोगे उससे बढ़कर दूसरी नेकी कर सकते हो, उससे बढ़कर और नेकी कर सकते हो। फिर उसके बाद इमाम ने फरमाया, रसूल फरमाते हैं हर नेकी से बढ़कर एक नेकी। लेकिन अगर एक इंसान राह खुदा में जिहाद करते हुए जख्मों खाने के बाद अपनी जान को अल्लाह की राह में अल्लाह की खुशनुदी के लिए कुर्बान कर देता है, तब इस नेकी से बढ़कर कोई नेकी नहीं है। इस नेकी से बढ़कर कोई नेकी नहीं। अल्लाह की राह में अगर जान कुर्बान कर दी राह जिहाद में। फिर उसके बाद रसूल ने फरमाया हर बुराई से बदतर एक बुराई है। जितनी बुराइयां आप तसव्वुर कर सकते हैं, उन बुराइयों के बाद एक ना एक बुराई उससे बदतर होगी, उससे बुरी होगी, उससे बदतर होगी, उससे कमतर होगी। यानी बुराई से बढ़कर बुराई हो सकती है, लेकिन नबी फरमाते हैं हर बुराई से बढ़कर एक बुराई, बदतर एक बुराई हो सकती है। लेकिन अगर एक बाप या एक माँ अपनी औलाद को आग कर देती है तो इससे बदतर कोई बुराई नहीं, इससे बदतर कोई बुराई नहीं। क्यों? इसलिए कि अगर बाप या बाप बेटे को आग कर देता है तो अब नमाजें पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, तो कोई इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होने वाली। क्यों? इसलिए ये वालिदैन का आग हो चुका है। जब मजाजी रब का ये शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, उस हकीकी रब्बी का क्या शुक्रिया अदा करेगा? और रसूल ने फरमाया एक से बदतर है। अब इज़्ज़ान मोहतरम, एक जवान आता है रसूल की खिदमत में, और खिदमत में आने के बाद कहता है या रसूल अल्लाह, मैंने कसम खाई है कि मैं जन्नत की चौखट पर जाकर सजदा करूं, और एक कसम ये भी खाई है कि मैं हुरुल ईन का पेशानी का बोसा लूं, लेकिन मैं जन्नत तक जा नहीं सकता और हुरुल ईन को मैं पा नहीं सकता। अपनी कसम को कैसे पूरा करूं? जन्नत तक पहुंचूं तो तब जाके चौखट पर सजदा करूंगा, हुरुल ईन से मुलाकात हो तब जाके पेशानी का बोसा ले सकता हूं। नबी के पास आया है सवाल करने वाला सवाल कर रहा है। नबी ने फरमाया कोई परेशानी की बात नहीं है, आसान सा फार्मूला मैं आपको दे रहा हूँ। क्या फार्मूला है? कि जाके माँ के कदमों में सजदा कर लेना, बोसा ले लेना, जन्नत का चौखट का बोसा हो जाएगा, बाप की पेशानी का बोसा ले लेना, हुरुल ईन का बोसा हो जाएगा। फिर वो इंसान कहता है कि अगर माँ बाप ही ना हो तो मैं क्या करूं? अगर माँ बाप ही ना हो तो क्या करूं? तो नबी ने फरमाया अगर माँ बाप ही नहीं तो घबराने की बात नहीं है। अब भी घबराने की बात नहीं। माँ की और बाप के कब्र पर जाना, माँ की पायती की तरफ जाकर बोसा लेना, माँ के जन्नत की चौखट का बोसा हो जाएगा। बाप के सराहने बैठकर बोसा ले लेना, कब्र का बोसा ले लेगा तो हुरुल ईन का बोसा हो जाएगा। अब वो ये कहता है कि अगर मुझे माँ की कब्र का और बाप की कब्र का भी पता ना हो तो क्या करूं? तो मैं क्या करूं? अब इज़्ज़ान मोहतरम रसूल ने फरमाया एक जगह पर बैठ जाना, जगह पर बैठने के बाद निशान बनाना, एक कब्र का, दो कब्र का निशान बनाना, एक कब्र के को जो है माँ की कब्र तसव्वुर करना, दूसरी कब्र को जब बाप की कब्र तसव्वुर करके माँ की पायती की तरफ बोसा देना, बाप की पेशानी की तरफ बोसा देना। बस इज़्ज़ान मोहतरम ये नबी ने जो फरमाया, क्यों फरमाया है? इसलिए फरमाया है ताकि औलाद की निगाहों में माँ बाप का विकार बाकी रहे। माँ बाप के विकार। आज अगर हमारे पास ये मोहब्बत अहले बैत जैसा खजाना मौजूद है तो ये माँ का करम है, ये माँ की तहारत है। आज हम अगर जन्नत तक पहुंच सकते हैं, इस बेकार की जिंदगी गुजार रहे हैं, ये माँ की मोहब्बतों का, उनकी इफ़्फ़त और तहारत का सदका है। तो लिहाजा हमें माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन इंसान बस आखिर में अपनी खिदमत में अर्ज कर चुका।
پیغامات کو یاد رکھنا، میرے پیغامات کو صدقات دیتے وقت خیال رکھنا کہ سب سے پہلے دھول نہ پہنچانا، اپنے عزیزوں کا خیال رکھنا، اور اس کے بعد اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا، اور اس کے بعد جو ہے اپنے علماء کا بھی خیال رکھنا، تاکہ خدمت دین ہو سکے، ماں باپ کی عزت اور وقار کا خیال رکھا جائے، ان کے بارے میں غلط فہمی غلط بیانی سے کام نہ لیا جائے۔ ماں باپ کی اطاعت جو ہے دنیا میں بھی اجر ملتا ہے، آخرت میں بھی اجر ملتا ہے۔ بس عزیزان محترم، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنی بیٹی کی خدمت پاس آتے ہیں، شہزادی کائنات جناب زینب فاطمہ کے پاس آتے ہیں، اور فاطمہ کے پاس آنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ بیٹی رنجیدہ ہے، غمگین ہے، ظلم و ملال میں ہے، پریشان ہے۔ نبی فرماتے ہیں بیٹی کیا بات ہے کہ میں آپ کے چہرے پر حزن و ملال دیکھ رہا ہوں، رنج و غم دیکھ رہا ہوں، آپ کے چہرے سے مجھے آیا معلوم ہو رہا ہے کہ آپ بہت زیادہ رنجیدہ ہے، غمگین ہے، بیٹی بتاؤ کیا وجہ ہے؟ تو نبی کی بیٹی کائنات کی ملکہ خاتون جنت فرماتی ہے بابا صبح سے میں قبروں سے اٹھنے کا، محشور ہونے کا لوگوں کے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں، تصور کر رہی ہوں، تو میں اس کا لوگوں کا ندامتوں سے غرق و پسینے میں غرق ہوتے ہوئے میں دیکھ رہی ہوں، لہذا اسی حزن و ملال میں رنجیدہ بھی ہوں، غمگین بھی ہوں۔ بس عزادارو، امام حسین علیہ السلام کی اس ماں کو رسول کریم فرماتے بیٹی تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے جو قبر سے محشور ہوگا آپ کا بابا رسول ہوگا، دوسرے آپ کا جد ابراہیم خلیل اللہ قبر سے محشور ہوگا، مبعوث کیا جائے گا، پھر تیسرا آپ کا شوہر ہوگا، پھر اس کے بعد ملائکہ انبیاء ہوں گے، اور سب سے پہلے جب اللہ عزیز و اللہ آپ کو محشور قبر سے اٹھانا چاہے گا تو پروردگار عالم جبرائیل کے ہمراہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ملائکہ کو بھیج دے گا، تاکہ جس وقت تم قبر سے اٹھاؤ جاؤ بیٹی تو تم ملائکہ کے ساتھ ہوگا، اور جب قویق جو ہے جبرائیل آئے گا، جبرائیل آنے کے بعد آپ کی قبروں پر چاروں طرف سے 7 پردے لگا دے گا۔ میری بیٹی تم اپنے بے پردگی کا خیال کر کے گریہ نہ کر، میں کہوں گا شہزادی آپ کو اپنے مبعوث ہونے کا یا محشور ہونے کا اتنا رنج ہے کہ آپ کی جب جنازہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا، مولائے کائنات نے رات کے اندھیرے میں آپ کے جنازے کو اٹھایا تھا، لیکن شہزادی ذرا کربلا کے میدان میں آئیے گا، آپ کی بیٹی زینب ہے کہ شام غریب آ گئی، سر سے ردا چھین لی گئی، بازاروں میں، کوفے کے بازار میں، شام کے بازاروں میں، ارے زندان شام میں، خیر شام کے دربار میں، یہ آپ کی بیٹی ہے کہ جو سر پر ہے نہ پھرائی جا رہی ہے۔ وقدادارو ایک مرتبہ جناب رسول خدا اپنی بیٹی سے کہتے ہیں بیٹی گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، اس کے بعد اللہ جو ہے ایک فرشتے کو اور بھیجے گا، جو فرشتہ سواری لے کر آپ کی قبر تک آ جائے گا، وہ قبر پر آنے کے بعد آپ کو سوار کر کے لے کر چلے گا، جیسے ہی آپ کو لے کر چلے گا تو 70,000 حوروں کے ساتھ جناب مریم آپ کا استقبال کریں گی، پھر اس کے بعد کچھ اور منزل چلیں گی تو جناب حوا آپ کے استقبال کے لیے 70,000 حوروں کے ساتھ آ جائیں گی، استقبال آپ کا ہوگا، پھر اور آگے بڑھیں گی، جب میدان محشر کا میدان قریب ہوگا تو آپ کی ماں خدیجہ 70,000 حوروں کے ساتھ آپ کا استقبال کریں گی۔ وقدادارو اس کے بعد جو ہے جس وقت محشور ہوں گی، ابھی رسول کریم فرماتے ہیں بیٹی جب تم محشر میں پہنچو گی تو تمہارے لیے ایک نور کا
पाए अर्श तक पहुंचोगी, पाए अर्श तक जब पहुंचोगी इस हालत में पहुंचोगी कि आपके दाहिने हाथ पर आपके मोहसिन का लाशा होगा, बाएं हाथ पर आपके करबला के शहीद इमाम हुसैन के छोटे से बच्चे अली असगर का लाशा होगा, एक कांधे पर आपके बेटे हसन का सबसे कबा होगी, ए बेटी बाएं कांधे पर आपके हुसैन का वो पैराहन होगा जो तीरों से जख्मी होगा, तीरों से, तलवारों से, नेज़ों से छलनी होगा, अरे खून से रंगीन होगा। बेटी इस हालत में आप पाए अर्श तक पहुंचोगी, पाए अर्श तक पहुंचने के बाद कहेंगे ए बेटी आप कहोगी, क्या कहोगी, ए परवरदिगार अरे तुम मेरे दरमियान में फैसला कर दे, जिसने मेरे मोहसिन को शहीद किया उस जालिम के दरमियान में फैसला कर, हुक्म सुना, जिसने मेरे घर में आग लगाई उसका फैसला कर, ए परवरदिगार उसका फैसला कर, उन जालिमों से फैसला कर कि जिन्होंने मेरा करबला के मैदान में भरा घर उजाड़ दिया, मेरा अली अकबर के सीने पर बच्ची का बल मारा। बतादारो ये कहने के बाद शहजादी कायनात से परवरदिगार आलम कहेगा ए शहजादी फातिमा, ए फातिमा मैं कह रहा हूँ कि तुम अदादारो। इसके बाद शहजादी कहेगी ए परवरदिगार इस महशर के आलम में मेरे हुसैन को दिखा, और इस तरह से दिखा कि जिस तरह से मेरा हुसैन करबला के मैदान में शहीद किया गया है, जिस तरह से करबला के मैदान में शहीद किया गया है। बतादारो जब परवरदिगार आलम हुक्म देगा फातिमा जरा दरमियान महशर में निगाह करके उठा कर देखो, अब तो निगाह करके उठा कर देखेंगे तो किस हालत में हुसैन को देखेंगे कि हुसैन खड़े हुए होंगे, जिसके सर पर सर न होगा, हाथों पर हुसैन का सर रखा हुआ होगा, कटी हुई गर्दन से और जख्मों से खून जारी होगा, हुसैन के चारों तरफ कहीं अब्बास का लाशा होगा, कहीं अकबर का लाशा, कहीं कासिम का पामाल शुदा लाशा होगा, साहब का असहाब के लाशे पड़े हुए होंगे। अरे फातिमा ये देखने के बाद कश्का के जमीन पर गिरेगी, अदादारो कश्ते पाका होगा, तो परवरदिगार आलम कहेगा ए फातिमा अब बताओ क्या चाहती हो। बतादारो फातिमा कहेगी ए परवरदिगार जितने मुझ पर जुल्म किया उनसे इंतकाम ले। अदादारो परवरदिगार कहेगा मैं जालिमों से इंतकाम ले रहा हूँ, लेकिन आप जन्नत में दाखिल हो जाओ, जन्नत में दाखिल हो जाओ। शहजादी कहेगी ए परवरदिगार अरे मैं कैसे जन्नत में दाखिल हो जाऊं, जबकि मैंने वादा किया है कि जो मेरा आज़ादार होगा मेरा हुसैन का मातमदार होगा। ए परवरदिगार कितने आज़ादार रहते हैं कि जिन्होंने अपनी औलादों को मेरे हुसैन की आज़ादारी की खातिर तिबाह कराया है, कितने आज़ादार रहते हैं जिनके घर बार को लूटा गया है। ए परवरदिगार मैंने वादा किया था जब तक मेरे हुसैन का एक एक आज़ादार जन्नत में दाखिल ना होगा, फातिमा जन्नत में दाखिल ना होगी। ए परवरदिगार मुझे अपना वादा वफा करना है। बतादारो एक एक आज़ादार हुसैन का जन्नत में दाखिल हो जाएगा, उसके बाद फातिमा जन्नत में दाखिल इन्ना बिल्लाहि व इन्ना इलैहि परवरदिगार आलम हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार आलम हमें अपने रहम व करम से इरफान तौहीद, इरफान रिसालत, मारिफत अहले बैत अता फरमा। माबूद बादशाह चाहते मासूमीन का जो
جو شان حیدر کرار اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے۔ معبود واسطہ تو چاہتے معصومین کا، پروردگار عالم جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما دے۔ معبود تیرا گھر بڑے عالیشان طریقے سے آباد ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں افراد حج کے لیے جاتے ہیں، لیکن میرے معبود ولا کل شیء قدیر ہے۔ میری شہزادی کی قبر آج بھی ویران ہے، میری شہزادی کی قبر پہ روتے تعمیر کرا دے۔ معبود واسطہ چاہتے معصومین کا شان حیدر کرار کی جان کی نام کی عزت کی حفاظت فرما۔ معبود واسطہ چاہتے معصومین کا جو بیمار ہیں کہ صحت کاملہ عطا فرما دے۔ معبود ہم اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہمارا امام ہماری نظروں سے غائب ہے، پوشیدہ ہے۔ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل عنایت فرما دے، تاجیل عنایت فرما۔ ہمارے امام کے ظہور